وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر وإذ قال إبراهيم اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے رب اجعل اے میرے رب اجعل بنا دے هذا بلدا اسے بلدا آمنا امن والا شہر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ربی اے میرے رب قرآن کریم میں اگر ہم دعائیں دیکھیں اللہ رب العالمین نے جو دعائیں انبیاء کرام علیہم السلام کے حوالے سے ذکر فرمائی ہیں یا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سکھائی ہیں کہ انسان اللہ رب العالمین سے دعا کرے تو ہمیں ان دعاؤں کے اندر جگہ جگہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ربنا کے ساتھ ہمیں دعائیں ملتی ہیں ربنا ظلمنا انفسنا یا پھر ہمیں ربی کے ساتھ دعائیں ملتی ہیں ربنا کے ساتھ دعا ہو تو گویا کہ ہمارے رب ربنا ہمارا رب اور اس سے پہلے یا محذوف ہوتا ہے اصل میں گویا کہ یا ربنا ہوتا ہے لیکن وہ یا دیکھنے میں نظر نہیں آتا وہ محذوف ہوتا ہے ربنا ہو تو گویا کہ اس کا معنی ہوتا ہے اے ہمارے رب اور اگر ربی ہو تو اس کی اصل میں یا ربی ہے یا ربی شروع میں گویا کہ حرف ندا محذوف ہے یا اور ربی بھی اکیلا نہیں ہے اس کے آگے یا ہے یا متکلم جس کو کہتے ہیں ضمیر اس کا مطلب ہے اے میرے رب اگر آخر میں یا نہ ہو تو پھر ربو ہونا چاہیے پھر با پہ پیش ہونی چاہیے ربو لیکن جب ربو نہیں ہے ربی با پہ زیر ہے تو یہ زیر اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے آگے یا ہے جو یا گری ہوئی ہے تو گویا کہ اصل میں یہ ربی ہے اور اس سے پیچھے یا بھی محذوف ہے پیچھے یا الف یا حرف ندا محذوف ہے اور ربی کے آخر میں یا متکلم محذوف ہے گویا کہ اصل عبارت ہے یا ربی ربنا ہو یا پھر ربی ہو ان دونوں میں یا محذوف ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یا محذوف کیوں کی گئی یا کو اگر ذکر کر دیا جائے تو زیادہ بہتر نہیں ہے جب اللہ کو پکارا جائے تو اللہ کو یا کہہ کر پکارا جاتا ہے اور اللہ کو آواز لگائی جاتی ہے اور اللہ رب العالمین
ہمارے قریب ہیں اور وہ سنتے ہیں تو گویا کہ اللہ کو پکارا جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا. اللہ کو پکارا جاتا ہے اور اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے. تو یا کے ساتھ قرآن کریم میں کہیں بھی ہمیں یا رب بھی کہیں بھی نہیں ملتا، یا ربنا بھی کہیں بھی نہیں ملتا. اگر ہمیں ملتا ہے تو وہ ربی اور ربنا ملتا ہے پورے قرآن کریم میں. اور کہا جاتا ہے کہ یا محذوف ہے. تو یا کو محذوف کیوں کیا گیا؟ بعض علماء نے اس کی توجیہ بھی کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یا کو اس لیے محذوف کیا گیا ہے، ربنا اور ربی اصل میں یا ربنا ہے اور یا ربی ہے. اصل میں اگر یا موجود ہو تو گویا کہ اس میں معنی یہ بن رہا ہے کہ ہم اپنے رب کو پکار رہے ہیں، اور یا کے ساتھ جب کسی کو پکارا جاتا ہے تو وہ یا ندا کے لیے آتا ہے تو گویا کہ کسی کو دور سے پکارا جا رہا ہے. جیسے اللہ رب العالمین کو ہم دور سے پکار رہے ہیں، جب اس یا کو حذف کر دیا جائے تو گویا کہ اس کے اندر یہ معنی موجود ہے کہ جس کو ہم پکار رہے ہیں تو یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم سے بہت دور ہے. جس کو ہم پکار رہے ہیں تو یا کو حذف کرنے سے یہ گویا کہ میسج مل رہا ہے کہ اس کو اپنے سے دور نہ سمجھا جائے. دیکھیں اللہ رب العالمین آسمانوں پر ہیں، جیسے قرآن کریم سے ہمیں پتہ لگتا ہے آسمانوں کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور جو سب سے بلند اللہ کی مخلوق ہے اور سب سے بڑی اور بہت عظیم اور بہت معزز اللہ کی مخلوق ہے. اللہ نے قرآن کریم میں عرش کو عرش عظیم بھی کہا، اور اس کو اللہ نے رب عرش کریم بھی کہا. اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، جو عرش عظیم کا رب ہے. اور کئی جگہ پر اللہ رب العالمین نے عرش کریم بھی فرمایا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم. تو بہت اللہ کی عظیم اور بڑی معزز مخلوق جو سب سے بلند ہے، اور اللہ رب العالمین اس عرش کے اوپر مستوی ہے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے. قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے اس ہمارے عقیدے کو واضح فرمایا ہے. ثم استوى علی العرش، ثم استوى علی العرش قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے. پھر اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہو گئے، بلند ہو گئے. کیسے بلند ہو گئے، کیسے مستوی ہو گئے؟ جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے. ہم اس کی تفصیلات میں نہیں جا سکتے، جو تفصیل اللہ نے بیان نہیں کی ہم اس کی تفصیل میں اپنی طرف سے نہیں جا سکتے. اگر جانے کی کوشش کریں گے تو گویا کہ اللہ کے بارے میں لا علمی میں کوئی بات کہہ دیں گے جو افتراء علی اللہ ہے اور جو بہت بڑی گمراہی ہے. اپنی مرضی سے ہم اس کی تفصیل بیان نہیں کر سکتے. ہم کہتے ہیں جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، اللہ ایسے عرش پہ مستوی ہیں. الرحمن علی العرش استوى، سورہ طٰہٰ میں رحمان تو عرش پر مستوی ہے. استوا کا مطلب ہوتا ہے بلند ہونا. اللہ رب العالمین عرش کے اوپر ہیں. کیسے ہیں؟ اب جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے. ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے. اللہ رب العالمین آسمانوں کے اوپر ہیں اور عرش کے اوپر ہیں، اور اللہ رب العالمین باقاعدہ ہمارے قریب بھی آ جاتے ہیں. خاص طور پر جب رات کا آخری تہائی حصہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا میں، صحیح بخاری وغیرہ کے حدیث سے پتہ لگتا ہے، اللہ آسمان دنیا پہ تشریف لے آتے ہیں. اللہ نزول فرماتے ہیں عرش سے آسمان دنیا پہ، اور اللہ رب العالمین پھر آواز لگاتے ہیں کہ کوئی ہے مجھ سے دعا مانگنے والا مجھ سے دعا مانگے، کوئی ہے مجھ سے سوال کرنے والا مجھ سے سوال کرے، کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا ہے مجھ سے مغفرت مانگے میں اسے بخش دوں. تو اللہ رب العالمین عرش پہ مستوی ہے. تو یا کو محذوف کرنے سے یہ بتایا گیا کہ گویا کہ اللہ عرش پہ مستوی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے دور ہے. اللہ رب العالمین ہم سے اتنا قریب ہے اپنی صفات کے اعتبار سے، اور اللہ تعالی ہماری پکار کو ایسے سنتے ہیں، اور ہمیں اللہ رب العالمین ایسے دیکھتے ہیں، اور ہمارے حالات سے اللہ رب العالمین ایسے باخبر ہیں، اور ہمارے حالات پر اللہ ایسے گواہ ہیں کہ جیسے اللہ رب العالمین ہمارے شہرک سے بھی زیادہ نزدیک ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو انسان سے، انسان کی شہرک سے بھی زیادہ نزدیک ہیں، یعنی سننے اور دیکھنے کے اعتبار سے، اپنی صفات کے اعتبار سے. تو گویا کہ یا کو حذف کر کے یہ بتایا کہ یا سے تو ندا دور کوئی ہو اس کو لگائی جاتی ہے، تو یا بھی حذف کر دیا یہ بتانے کے لیے کہ اس کو دور نہ سمجھا جائے. وہ دور نہیں ہے کہ تمہاری آواز اس کو
اس کو تمہاری بات سننا مشکل ہو، اس معنی میں اس کو دور نہ سمجھو، وہ اپنی صفات کے اعتبار سے تمہاری شرح سے بھی زیادہ نزدیک ہے، بلکہ جہاں بھی 2 لوگ ہوں گے وہاں تیسرے اللہ ہوتے ہیں، جہاں بھی 5 لوگ ہوں وہاں چھٹے اللہ ہوتے ہیں، تھوڑے ہوں یا زیادہ لوگ ہوں، جتنے لوگ بھی ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں اپنی صفات کے اعتبار سے۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، اللہ فرماتے ہیں کہ 3 لوگوں کے سرگوشی ہو چوتھے اللہ ہوتے ہیں، ولا خمسۃ الا هو سادسهم، 5 لوگ سرگوشی کر رہے ہوں، چپکے چپکے سے کوئی بات کر رہے ہوں، چھٹے وہاں اللہ ہوتے ہیں۔ ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا، اس سے تھوڑے لوگ ہوں یا اس سے زیادہ لوگ ہوں اللہ لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، لوگ جہاں بھی ہوں۔ ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، پھر اللہ تعالیٰ انہیں ان کے ان اعمال کی خبر دیں گے قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین اپنی صفات، اپنی سماعت، بصارت، اپنے علم کے لحاظ سے ہماری شرح سے بھی زیادہ نزدیک ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ ویسے اللہ رب العالمین عرش پہ مستوی ہے، اس پر ہمارا یہ ایک عقیدے کا مسئلہ ہے جس پر بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے۔ تو آپ کو کسی بھی دعا میں یا نظر نہیں آئے گا، تو اس یا نہ ہونے کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ مغالطہ نہ ہو کہ اللہ دور ہے ہم سے۔ اللہ سننے کے اعتبار سے تو ہم بہت قریب ہے، بلکہ ہماری آواز چھوڑیں، ہم اونچی آواز سے بات کریں، آہستہ بات کریں، ہمارے دل میں آنے والے خیالات سے بھی اللہ واقف ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ سینے کے بھیدوں سے بھی واقف ہے۔ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، یعنی اللہ سے دعا کی، ربی، جی اللہم، تو ٹھیک تو ہے، یا اللہ بھی کہا جا سکتا ہے، یا اللہ بھی کہنے میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن میں نے پڑھا کسی جگہ قرآن کریم میں کہیں بھی یا ربی نہیں آتا، یا ربنا نہیں آتا، قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے۔ ویسے یا ربنا کہہ کر بھی دعا کی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے دعا کرنے میں۔ تو میں نے کہیں پڑھا، کسی نے لکھا ہوا تھا اور مجھے بات بڑی اچھی لگی کہ وہ ربنا اور ربی سے یا کو اس لیے حذف کیا گیا ہے کہیں کسی کو دوری کا مغالطہ نہ ہو جائے، ورنہ یہ نہیں ہے کہ یا ربنا کہنا ناجائز ہے، نہیں۔ اللہم یہ بالکل جائز ہے کہنا۔ قرآن کریم میں بھی اللہم کے ساتھ دعا موجود ہے، 2-3 جگہ پر قرآن کریم میں اللہم کے ساتھ دعا موجود ہے، اور اللہم یہ یا اللہ اس کا معنی ہے، یہ اللہ رب العالمین کا ذاتی نام ہے، اور آگے جو میم ہے وہ گویا کہ یا کے قائم مقام ہے۔ اللہم یہ یا اللہ کے قائم مقام ہے۔ قرآن کریم میں 2-3 جگہ پر اللہم کے ساتھ دعا موجود ہے۔ مثال کے طور پر سورہ آل عمران میں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، کہہ دیجئے اللہم مالک الملک، اے اللہ جو بادشاہی کا مالک ہے، تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے تو اسے بادشاہ دے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے اسے چھین لیتا ہے۔ تو قرآن کریم میں 2-3 جگہ پر اللہم کے ساتھ دعا موجود ہے۔ جی ربنا یا رب بھی قرآن کریم میں کہیں بھی اس کے ساتھ یا نہیں ہے۔ اللہم کے ساتھ ربنا بھی کہا جا سکتا ہے، اللہم بھی کہا جائے اور ربنا بھی کہا جائے۔ قرآن کریم میں سورہ مائدہ کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ دعا موجود ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ، جب حضرت عیسیٰ کو ان کے حواریوں نے کہا کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ایک مائدہ، ایک دسترخوان اتار دے آسمان سے، تو حضرت عیسیٰ نے حواریوں کے بار بار کہنے، پہلے حضرت عیسیٰ نے انہیں سمجھایا کہ اللہ کو آزمانا نہیں چاہیے، اللہ سے یہ دعا نہ مانگی جائے، لیکن جب حواریوں نے بار بار کہا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کے کہنے پر دعا کی، تو وہ دعا کن الفاظ کے ساتھ کی قرآن کریم میں موجود ہے علیہ السلام کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ ہمارے رب، انزل علینا مائدۃ من السماء، ہمارے اوپر آسمان سے دسترخوان اتار دے۔ تو بہرحال جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی، اے میرے رب، اجعل هذا بلدا آمنا، کر دے اسے یعنی اس شہر کو بلدا آمنا، امن والا شہر، وارزق اہلہ من الثمرات، اور رزق دے اس کے رہنے والوں کو، یعنی مکہ مکرمہ اس
اس شہر کو ایک تو امن والا شہر بنا دیں اور اس کے رہنے والوں کو رزق دیں من الثمرات پھلوں کا. من آمن منہم باللہ والیوم الآخر جو بھی ایمان لائے ان میں سے اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ. جو بھی اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے یعنی ایمان والا ہو تو اے اللہ اسے رزق بھی دے. اور رزق کون سا دے؟ پھلوں کا رزق دے. دو دعائیں کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. ایک دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے. وہ ہم پچھلی آیت میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے اس شہر کو امن والا شہر بنا دیا. اللہ فرماتے ہیں یہ شہر ہی لوٹنے کی جگہ ہے، لوگوں کے بار بار لوٹنے کی جگہ ہے اور یہ امن کی جگہ ہے. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا. تو گویا کہ اللہ نے یہ دعا قبول کر لی اور ایسے بہترین طریقے سے اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی کہ اس شہر کا نام ہی امن والا شہر بن گیا، البلد الامین. قرآن کریم میں وَهَذَا الْبَلَدُ الْأَمِينَ، اس امن والے شہر کی قسم. اللہ نے بنا دیا ہوا امن والا شہر. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں، ان کی دعا کی برکت سے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے. دوسری دعا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پھلوں کا رزق دے. پھلوں کا رزق دے یہ فرمایا ہے. پھلوں کا رزق دے کیوں فرمایا؟ عام طور پہ پھل استعمال کیے جاتے ہیں، پھل انسان کی ضرورت نہیں ہوتے کہ انسان پھلوں سے پیٹ بجھائے. پھل ایک لگژری، ایک عیش پسندی یا آپ سمجھیے ایک تکمیلی چیز ہوتی ہے جی. جو انسان جب انسان کو بھوک لگتی ہے اور انسان اپنی بھوک مٹاتا ہے گندم سے، چاول سے، گوشت وغیرہ سے، یا جس سے بھی اپنی بھوک مٹاتا ہے، انسان کی ضرورت وہ غذا ہے، وہ انسان غذا کھاتا ہے. پھل عام طور پہ انسان پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کھاتا. پھل عام طور پہ انسان غذا کھانے کے بعد مزید اللہ کی ایک نعمت کے طور پہ، میٹھے کے طور پر، ایک لگژری کے طور پر پھل کھاتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پھلوں کا رزق مانگا. اس کے اندر جب اللہ تعالیٰ سے ایک تکمیلی چیز مانگی تو گویا کہ بنیادی چیز انڈرسٹوڈ ہے، اس کے اندر آٹومیٹک آ جاتی ہے. بنیادی چیز اس کے اندر آٹومیٹک آ جاتی ہے. آپ اس مثال کو ایسے سمجھ لیجئے کہ اگر ایک شخص ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک اولاد عطا فرما دے. تو گویا کہ اس دعا کے اندر ایک دعا نہیں ہے، اس دعا کے اندر کئی دعائیں ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ میری شادی بھی ہو جائے، اور اے اللہ تعالیٰ میری شادی نیک عورت سے ہو جائے، اور اے اللہ تعالیٰ پھر ہمیں جو ہے وہ ایک نیک اولاد عطا فرما دے. تو کئی دفعہ ایک دعا کے اندر ایک دعا دوسری دعا کو مستلزم ہوتی ہے. تو گویا کہ یہاں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا مانگی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اے اللہ تعالیٰ پھلوں کا رزق دے. تو پھلوں کا رزق مستلزم ہے کہ بنیادی غذا اللہ پوری کرے، اور بنیادی غذا پوری کرنے کے بعد اے اللہ تعالیٰ اتنا وافر ہمیں رزق دے کہ ہم اپنی ضرورت پوری کرنے کے ساتھ ساتھ ہم بعد میں میٹھا کے طور پہ پھل بھی کھا سکیں، جو ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور کتنی اللہ نے مزہ رکھا ہے، اور کتنی ان پھلوں کے اندر کیسی مٹھاس اور کیسے کیسے ذائقے ہیں. اللہ قرآن کریم میں احسان کے طور پر جتلاتے ہیں. کئی مقامات پر اللہ فرماتے ہیں وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ. اللہ فرماتے ہیں مختلف قسم کے مختلف ذائقے کے پھل ہیں. ذرا غور کرو کہ ان درختوں کو، جن درختوں سے یہ پھل حاصل کیے جاتے ہیں، ان درختوں کو پانی ایک ہی دیا جاتا ہے، ایک ہی قسم کا پانی ہے. مٹی ایک ہی طرح کی ہوتی ہے، نہ مٹی کے اندر مٹھاس موجود ہے، نہ پانی کے اندر مٹھاس موجود ہے. مٹی اور پانی ایک طرح کی ہے. پھل مختلف ذائقوں کے اور قسم قسم کے پھل پیدا ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کی بہت بڑی ایک قدرت ہے. تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پھلوں کا رزق مانگا. اور قرآن کریم میں کئی مقامات پر جہاں اللہ نے اپنا احسان جتلایا ہے انسانوں پر، اپنے بندوں پر، وہاں اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو ہم نے تمہیں پھلوں کا رزق دیا. جیسے اسی صورت کے شروع میں ہم نے پڑھا کہ الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، اللہ نے بلندی سے پانی اتارا، اور اس پانی کے ذریعے اللہ رب العالمین نے تمہیں پھلوں کا رزق دیا. یہاں جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھلوں کا رزق دیا، یہاں بھی گویا کہ
یہ بات مستلزم ہے کہ جب ہم نے تمہیں پھلوں کا رزق دیا ہے تو بنیادی ضرورت تو دی، پھر اس کے بعد یہ جو ایک لگژری، ایک تعیش قسم کی، ایک تکمیلی قسم کی جو نعمت ہے جو بنیادی ضرورت کے بعد ہوتی ہے، تو جب اللہ نے تمہیں بنیادی ضرورت کے بعد والی چیز دی تو گویا کہ بنیادی ضرورت تو اللہ نے پہلے پوری کی، پھر اللہ نے تمہیں اس کے بعد پھلوں کا رزق دیا۔ تو بہرحال یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو دعائیں ہیں، اور حضرت ابراہیم نے فرمایا اے اللہ یہ امن والا شہر بن جائے، اور اے اللہ تعالیٰ اس شہر کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق دے، لیکن اے اللہ یہ رزق صرف ایمان والوں کو ملنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا اللہ پر اعتماد کتنا ہوتا ہے، یقین کتنا ہوتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، یہ دونوں دعائیں، تب مکہ مکرمہ میں نہ کوئی چرند، نہ کوئی پرند، نہ کوئی انسان، کوئی انسان، حیوان، چرند پرند، کوئی بھی نہیں ہے، نہ پانی ہے، نہ درخت ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، ایک بیابان جگہ ہے، اور ایسی جگہ کہ جہاں اگر کوئی چیز اگائی جائے وہ چیز اگتی بھی نہیں ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں غیر ذی زرع قرار دیا، ایک ایسی زمین جس کے اندر زراعت نہیں ہو سکتی۔ سورہ ابراہیم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ تعالیٰ میں اپنی اولاد میں سے بعض اولاد کو ایسی جگہ ٹھہرا کر جا رہا ہوں، ایک ایسی وادی میں انہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جو وادی ایسی وادی جس میں زراعت نہیں ہوتی، آپ کے حرمت والے گھر کے پاس۔ حضرت ابراہیم کو یہ پتہ تھا، ابھی بیت اللہ کی تعمیر نو نہیں ہوئی تھی، یہ وہ وقت ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجر اور حضرت اسماعیل کو وہاں چھوڑ کر واپس جا رہے تھے۔ اس وقت دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ میں اپنے گھر والوں کو ایک ایسی جگہ پر چھوڑ کے جا رہا ہوں آپ کے حرمت والے گھر کے پاس جو جس میں زراعت نہیں ہو سکتی۔ اس سے پتہ لگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے گئے حضرت اسماعیل کو، حضرت حاجر کو، یہ پتہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ بیت اللہ اس کے قریب ہے کہیں، بیت اللہ کی جگہ کا نہیں پتہ تھا۔ میں کل بھی بڑی تفصیل سے واضح کر چکا ہوں یہ بات۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بیت اللہ بنایا، جس طرح اگلی آیت میں آئے گا، تو اللہ نے حضرت ابراہیم کو بتایا کہ یہ پرانی بنیادیں ہیں، ان بنیادوں پر آپ نے بیت اللہ کی تعمیر نو کرنی ہے۔ جب تعمیر نو ابھی نہیں کی تھی، اس سے پہلے حضرت ابراہیم کو یہ پتا تھا کہ بیت اللہ یہ وہ جگہ ہے جہاں بیت اللہ تھا، اس کے قریب۔ تو حضرت ابراہیم نے دعا کی اللہ تعالیٰ میں آپ کے حرمت والے گھر کے پاس جو وادی غیر ذی زرع ہے، جہاں زراعت نہیں ہوتی، وہاں میں اپنی اولاد کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ پر توکل اور اعتماد دیکھیں، ان کو پتہ ہے کہ اس وادی میں زراعت نہیں ہوتی، بیابان جگہ ہے، نہ انسان ہے، نہ حیوان ہے، نہ کوئی چرند، نہ کوئی پرند، لیکن دیکھیں اللہ پر کتنا اعتماد ہے، اللہ پر کتنا توکل ہے کہ اللہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ ایک بھرا پورا شہر بن جائے، اور شہر بھی کیسا جو امن والا شہر ہو، اور اے اللہ تعالیٰ اس کو پھلوں کا رزق دے۔ میں پھر کہوں گا، دوبارہ توجہ دلاؤں گا کہ پھل آئیں گے دانوں اور چاولوں اور دالوں اور باقی چیزوں اور گوشت وغیرہ کے بعد پھلوں کی باری آئے گی۔ اس کے اندر گویا کہ اناج کی بھی دعا ہے، اس کے اندر جانوروں کی بھی دعا ہے، گوشت بھی ہوگا اور اناج بھی ہوگا اور ہر قسم کی چیز ہوگی، اور پھر اس کے بعد پھل بھی ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دیکھیے دعا کی اور اللہ پر کتنا اعتماد کیا، اور اللہ تعالیٰ پر جب کوئی اعتماد کرے پھر اللہ اس کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاتے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے جو انسان اللہ کے بارے میں توقع رکھتا ہے، اللہ انسان کے ساتھ اس سے بڑھ کر معاملہ کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ انا عند ظن عبدی بی، حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان رکھتا ہے میں اس بندے کے ساتھ اس جیسا معاملہ کرتا ہوں۔ تو انبیاء کا اللہ پر کتنا اعتماد اور کتنا توکل ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی اللہ تعالیٰ اس کو بھرا پورا شہر بنا دے، امن والا شہر بنا دے، اور پھلوں کا رزق دے ایمان والوں کو۔ تو اللہ نے فرمایا قال ومن کفر، اللہ نے فرمایا جو کفر کرے گا فامتعه قلیلا، میں اسے بھی سامان دوں گا لیکن تھوڑا، ثم اضطره الى عذاب النار، پھر میں اسے آگ کے عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ اس بیابان جگہ کو ایک امن والا شہر بنا دے، اور اے اللہ تعالیٰ اس کے رہنے والوں کو، ایمان والوں کو پھلوں کا رزق دے۔ اللہ نے فرمایا کہ قال ومن کفر، جو کفر کرے گا فأمتعه قلیلا، اسے بھی میں فائدہ دوں گا، قلیلا تھوڑا سا، ثم اضطره الى عذاب النار، پھر میں اسے آگ کے عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، دنیا کے اندر یہ دنیا اللہ نے دار الجزا نہیں بنائی، یہ اصول یاد رکھنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کو جب یہ اصول بھول جاتا ہے یا ذہن سے محو ہو جاتا ہے، پھر وہ بعض دفعہ ان کو کئی اعتراضات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ اصول ذہن میں رکھنا چاہیے کہ دنیا دار العمل ہے، دار الجزا نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر اللہ اپنے ماننے والے کو بھی دیتا ہے اور نہ ماننے والے کو بھی دیتا ہے۔ اس کو بھی دیتا ہے جو اللہ کو ماننے سے منکر ہے، جو کہتا ہے اس دنیا میں رب ہے ہی نہیں، اس کو بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ جو اللہ کے ساتھ شریک بناتا ہے اللہ اس کو بھی دیتا ہے۔ جو اللہ کو گالی نکالتا ہے، اللہ معاف کرے، اللہ کی اولاد مقرر کر کے، اللہ کے ساتھ شریک مقرر کر کے اللہ کی توہین کرتا ہے، اللہ اس کو بھی دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دنیا دار الجزا نہیں ہے، یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہ دنیا دار العمل ہے۔ دار الجزا کیا ہے؟ آخرت۔ آخرت میں اللہ اپنے نام ماننے والے کو کچھ نہیں دیں گے۔ اللہ جو آسمان و زمین کے خزانوں کے مالک ہیں، اللہ کے جن کے خزانوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، اللہ دار الجزا میں ایک پانی کا گھونٹ نہیں دیں گے کسی اپنے نام ماننے والے کو، ایک لقمہ نہیں دیں گے۔ کوئی اہل جہنم میں سے کوئی پانی کا گھونٹ چاہے گا، کوئی لقمہ چاہے گا، وہ اہل جنت سے مانگیں گے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ۔ اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا سورہ اعراف میں کہ آگ والے جنت والوں کو پکاریں گے کہ ہم پر تھوڑا سا پانی بہا دو، یا ہمیں جو اللہ نے تمہیں رزق دیا تھوڑا سا رزق ہمیں دے دو۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، وہ کہیں گے اللہ نے ان دونوں چیزوں کو کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ آخرت میں جو دار الجزا ہے کافروں کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی اگر یہ دنیا میں اللہ کے نافرمان ہیں تو اللہ کے نافرمانوں کے پاس اتنا مال اور اتنی دولت کیوں ہے؟ وہ اس اصول کو بھول جاتے ہیں کہ دنیا دار العمل اور دار الامتحان ہے، دار الجزا نہیں ہے۔ کبھی اللہ دنیا کے اندر بھی تھوڑا سا ایک صورت بدلے کی دکھا دیتے ہیں۔ اللہ اپنے نافرمانی کرنے والے کو کئی دفعہ اللہ صرف وہ پوری جزا نہیں دیتے ہیں، اللہ نافرمانی کرنے والے کو سزا بھی دے دیتے ہیں۔ وہ ایک چھوٹی سی مثال ہوتی ہے۔ اللہ کبھی اپنے ماننے والے پر انعام کر دیتے ہیں، وہ بھی ایک چھوٹا سا بونس ہوتا ہے جو دنیا کے اندر ملتا ہے۔ دنیا اصل میں دار الجزا نہیں ہے۔ دنیا کے اندر اللہ کے ماننے والے کو بھی ملتا ہے، نام ماننے والے کو بھی ملتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جو کفر کرے گا میں اسے بھی دوں گا تھوڑا سا۔ یہ جو اللہ نے فرمایا میں اسے تھوڑا سا دوں گا، اس تھوڑے سے کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں کافر کو تھوڑا دوں گا مسلمان کو زیادہ دوں گا، یہ مراد نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم پھلوں کے رزق کی بات کر رہے ہیں، جو رزق کی اعلیٰ ترین صورت ہے، جس سے پیچھے جیسے میں نے ذکر کیا رزق کی باقی صورتیں بھی اس کو مستلزم ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں کافروں کو بھی دوں گا، صرف ایمان والوں کو نہیں دوں گا، کافروں کو بھی دوں گا، پھلوں کا رزق بھی دوں گا، تھوڑا سا دوں گا۔ تھوڑا سے مراد ہے کہ جتنا بھی دنیا کے اندر رزق ملے وہ کتنا ہی وافر کیوں نہ ہو، وہ زمین و آسمان کے خلا کے برابر بھی ہو، وہ تھوڑا ہوگا۔ کسی کو دنیا کے اندر اربوں خربوں مل جائے، کسی کو دنیا کے اندر کوئی سونے کی کان اس کی نکل آئے، جتنا بھی دنیا کے اندر کسی کو ملے گا دنیا کا رزق تھوڑا ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم۔ اللہ قرآن کریم میں جگہ جگہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ دنیا کے اندر تجارت کرتے ہیں، پرانے زمانے میں تجارت کی زیادہ صورت جو ہے وہ شہروں کے اندر آنا جانا۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہ جو کافر لوگ شہروں میں آتے جاتے ہیں، یہاں سے چیزیں لے کر وہاں لے جا کر بیچ دی، وہاں سے لا کر یہاں بیچ دی، منافع کمایا۔ تو یہ جو لوگ شہروں میں پھرتے ہیں یہ دھوکے میں نہ ڈالیں اے نبی آپ کو، ایمان والوں کو۔ متاع قلیل، بہت تھوڑا فائدہ ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جو اصل زندگی ہے، جو دائمی زندگی ہے، جب وہی صحیح نہیں ہے، جو حقیقی دار الجزا ہے، اگر وہاں جہنم ہے تو دنیا کی نعمتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دنیا کی نعمتوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں۔ اگر آخرت سامنے ہو دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔
دنیا کی نعمتیں جتنی بھی ہو جائیں وہ آخرت کے مقابلے میں ایسے ہیں، قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں، جیسے اگر آپ سمندر کے اندر اگر انگلی ڈالیں تو انگلی کے ساتھ جو پانی لگتا ہے تو وہ اس پانی کے برابر بھی دنیا کی نعمتیں نہیں ہیں آخرت کے سمندر کے مقابلے میں۔ وہ پانی جو اتنا تھوڑا ہے اور وہ پانی جو خشک بھی ہو جاتا ہے، بڑی جلدی سے خشک ہو جاتا ہے، ختم بھی ہو جاتا ہے اور ہے اتنا تھوڑا۔ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے نزدیک اگر دنیا کی اہمیت مچھر کے پر سے زیادہ ہوتی، مچھر کا پر کی کیا حیثیت ہے ہمارے نزدیک، ہم انسانوں کے نزدیک کیا اہمیت ہے، اللہ کے نزدیک اللہ تو اتنے عظیم ہے، اللہ کے نزدیک وہ کتنی چھوٹی چیز ہے۔ ہم انسانوں کے لیے مچھر اور مچھر کا پر کیا حیثیت رکھتا ہے، اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر ہوتی، اللہ کافر کو پانی کا ایک گھونٹ نہ دیتے دنیا کے اندر۔ اللہ دیتے ہیں کیونکہ اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو کئی لوگ سوال کرتے ہیں، زیادہ تر ٹھیس لوگ سوال کرتے ہیں، اگر کوئی رب ہے اس کائنات کے اندر تو یہ مسلمانوں پر ظلم کیوں ہو رہا ہے، لوگوں پر زیادتیاں کیوں ہو رہی ہیں، بے گناہ پر ظلم کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے دنیا کے اندر رسی دراز کی ہوئی ہے۔ اگر اللہ رسی دراز ہی نہ کرے تو امتحان ختم ہو جائے۔ اگر ایک بندہ زیادتی کرے ساتھ ہی اس پہ پکڑ آ جائے کوئی بندہ، یعنی امتحان ختم ہو جائے گا۔ اگر اللہ ڈھیل نہ دے دنیا کے اندر امتحان تو پھر نہ ہوا۔ ایک بندے نے ایک غلطی کی ساتھ ہی پکڑ آ گئی تو اگلا بندہ جبرن غلطی نہیں کرے گا۔ اللہ جبر نہیں کرنا چاہتے دنیا کے اندر، یہ جبر اور مخلوق کے لیے ہے۔ فرشتے اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، زمین و آسمان اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، جانور اور دیگر مخلوقات اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے۔ دیگر مخلوقات کا انسان اور جنوں کا فرق یہی ہے کہ انسان اپنی مرضی سے اپنے اختیار سے اللہ کی عبادت کرے، یہی وہ امانت ہے جو اللہ نے آسمان و زمین اور پہاڑوں پر پیش کی تھی، انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا تھا اور انسان نے اس امانت کو قبول کر لیا تھا۔ تو اللہ نے وہ جو ڈھیل رکھی ہے اسی پر ہی جو انسان کا امتیاز ہے انسان اور جنوں کا دیگر مخلوقات سے، کئی لوگ لا علمی پہ اللہ پر وہی اعتراض کر رہے ہوتے ہیں دنیا کے حوالے سے کہ اگر کوئی رب ہے اس کائنات کے اندر، رب تو ماں سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور اگر رب ہے تو مسلمانوں پر اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے، بے گناہوں پر اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ بھی اللہ نے رسی دراز کی ہوئی ہے، یہ تو جگہ جگہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں۔ اگر اللہ رسی دراز نہ کرے تو امتحان ختم ہو جائے۔ جب اللہ چاہتے ہیں اللہ رسی کھینچ لیتے ہیں، لیکن وہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اللہ نے آخرت رکھی ہے۔ اگر کسی پر دنیا میں ناحق ظلم ہوتا ہے اور وہ اللہ کا فرما بردار ہے لیکن اس پہ زیادتی ہو رہی ہے تو اللہ نے آخرت رکھی ہے، اللہ آخرت میں اس کو اتنا دیں گے کہ وہ دنیا کی ساری مصیبتیں بھول جائے گا۔ اگر کسی کو جنت کا ایک غوطہ دلا دیا جائے، صرف جنت میں ایک دفعہ جا کر نکال دیا جائے، دنیا کے اندر وہ دنیا میں سب سے زیادہ آزمائشوں کا وہ شکار ہو، سب سے زیادہ مشکلات کا وہ شکار ہو، صرف جنت کے ایک غوطے سے وہ ساری تکلیفیں بھول جائے گا۔ اور اگر کوئی کسی کی دنیا جنت ہو، نعمتوں سے بھرپور ہو، اور اسے جہنم کا ایک جھونکا صرف اس کو ملے تو وہ دنیا کی ساری نعمتیں بھول جائے گا۔ تو یہ حقیقت آخرت ہمارے سامنے نہیں ہوتی تو اس قسم کے سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور پھر لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں دنیا کے اندر کوئی رب نہیں ہے جو حقدار کو اس کا حق دلائے۔ اللہ نے حقدار کو حق دلانے کا وعدہ کیا ہے، اللہ سے بڑھ کر انصاف کرنے والا کوئی نہیں ہے آخرت میں۔ دنیا کے اندر ضروری نہیں ہے کہ حقدار کو اس کا حق ملے، کئی دفعہ مل جاتا ہے لیکن جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں ملتا۔ کئی دفعہ ظالم کو سزا مل جاتی ہے دنیا کے اندر، کئی دفعہ نہیں ملتی۔ اگر ایک بندہ اللہ معاف کرے 10 قتل کر دے دنیا کے اندر، اس کا بدلہ پورا دنیا کے اندر کیسے دیا جا سکتا ہے؟ دنیا کے اندر اس کا بدلہ دیا ہی نہیں جا سکتا، اس کی زیادہ سے زیادہ اس کو قتل کیا جائے گا، تو وہ ایک دفعہ ہی قتل کیا جائے گا، اس کو بار بار تو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا سے میں دارالجزا نہیں ہے، اس نقطے کو سمجھنا چاہیے۔ اس میں ایک سوال جو ہے جس کے علماء کرام کی انسان جو ہے اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا، اس میں نہیں ہے جی رحمت ہے تو ہے، تو کافر کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوگا ہی۔ ہاں اصل میں کسی پر بھی رحم آ جائے، ہاں اصل میں یہاں ایک اصول، اس قسم کا جب بھی سوال پیدا ہونا ایک اصول ذہن میں رکھیں، اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ انصاف کرنے والے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی رحمت مسلمان کے لیے اور کافر کے لیے برابر ہو جائے۔ اللہ کی رحمت کچھ قاعدے اور قانون کے مطابق ہے، یہ بات ٹھیک ہے،
انسان جنت میں اپنے عمل سے نہیں جا سکتا. انسان جنت میں اللہ کی رحمت سے جائے گا، لیکن انسان کا جو اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا وہ رحمت انسان کے اعمال کے نتیجے میں اللہ کی رحمت انسان پر حاوی ہوگی. انسان اپنے اعمال کے نتیجے میں جو اللہ کی رحمت انسان پر حاوی ہوگی، اس رحمت کے نتیجے میں انسان جنت میں جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا انسان عمل کوئی نہ کرے اور اللہ کی رحمت اس کے لیے ہو. اگر اللہ کی رحمت ہر کسی کے لیے ہے تو پھر شیطان کے لیے بھی ہو سکتی ہے، پھر کفار کے لیے بھی ہو سکتی ہے، پھر سب کے لیے ہو سکتی ہے. ایسا ہوگا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے. اللہ کی رحمت، انسان اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا. کوئی بندہ اپنے عمل سے جنت میں نہیں جا سکتا، نبی بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جا سکتا. اگر کوئی جنت میں جائے گا تو اللہ کی رحمت سے، لیکن اللہ کی رحمت ہر شخص کے لیے نہیں ہے، وہ قاعدے کلیہ کے مطابق ہے، وہ انصاف کے مطابق ہے. بس اس اصول کو سمجھ لیجیے، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ ایسی بات ہے جیسے استاد کے کہ بھئی کسی کو فیل کرنا پاس کرنا میری ثوابدید پر ہے، لیکن وہ استاد انصاف پسند ہے تو وہ فیل پاس کرے گا انصاف کے مطابق، لوگوں کے نمبر دیکھ کر. اس کو اس طرح سمجھیے. لیکن یہ تو انسانوں کی مثال ہے، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر تو کوئی انصاف والا نہیں ہو سکتا. یہ بات یاد رکھیے، اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے. اور ظلم کے اندر یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کھڑے کھوٹے کو برابر کر دے، یہ بھی ظلم ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اس کو کل مکمل کریں گے انشاءاللہ، وقت ختم ہو گیا، اسی پر بس کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد